تم وہ منزل نہیں پا سکتے۔ میں ان آرڈروں کا سب سے بڑا قصوروار اسے سمجھتا ہوں کہ جس نے 2009 کا آرڈر دیا، اس نے بنیاد رکھی، آرڈروں کی بنیاد رکھی، اور آج کوئی 2017 کے قواعد و ضوابط کی بات کر رہا ہے، کوئی 2018 کی، کوئی 2019 کی، کوئی 2020 کی۔ میں ان تمام آرڈروں کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتا ہوں۔ لوگ 2020 کو نہیں معلوم، کوئی اپنے سال قرار دے رہا ہے، کوئی اپنے انتخاب کا سال قرار دے رہا ہے، کوئی ایک بار پھر تحفظ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ میں باشکاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں، شہید ضیاء الدین کے اس عکس مبارک کے نیچے رہ کر ان کے روح کو گواہ بنا کر میں اعلان کر رہا ہوں، باشکاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ گلگت بلتستان 2020 کا جو سال ہوگا وہ گلگت بلتستان کا سال ہوگا۔ تمام مکاروں اور عیاروں اور دھوکہ بازوں سے احتیاط کریں۔ یہ کسی کا سال نہیں ہے، کسی جماعت کا سال نہیں ہے، کسی فرد کے انتخاب کا سال نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کا سال ہوگا۔ ختم ہو گئی وہ مجبوریاں، اپنے صفوں میں آگاہی رکھو، ہوشیاری رکھو، بیداری رکھو، سمجھو، ذات پات کی قید سے نکلو، رشتہ داریوں اور تعلق داریوں سے نکلو۔ یہ دیکھو گلگت بلتستان کا مفاد کس میں ہے، گلگت بلتستان کے 72 سالہ محروموں کا ازالہ کیسے ممکن ہے۔ میں کسی ایک جماعت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں مجموعی بات کر رہا ہوں۔ گلگت بلتستان کے 72 سالہ محرومیوں کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اتفاق کرو اس پر، سب سے کہہ دو کیا دینا چاہتے ہو گلگت بلتستان کو، دے سکتے ہو، ہمارا ووٹ تمہارا، نہیں دے سکتے ہو جاؤ، کوئی بنی گالا میں رہے، کوئی لاہور میں رہے، کوئی لاڑکانہ میں رہے۔ عسکری قیادت کی جانب سے گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت اچھے کراشے میں جملات، کلمات کہنے مقدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ جس انداز سے انہوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے خوبصورت کلمات کہے، کبھی کہا سر اور گڑھ کا رشتہ ہے پاکستان اور گلگت بلتستان کا رشتہ، کبھی کہا گلگت بلتستان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، کبھی کہا کہ پاکستان شروع ہی گلگت بلتستان سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کلمات وزیر اعلیٰ کو کہنے چاہیے تھے، یہ گورنر کی زبان سے نکلنے چاہیے تھے، لیکن دونوں کے دونوں گنگے ہیں۔ ان کی زبان نہیں چلتی، چلتی ہے تو الٹی چلتی، یہ ان کو کہنے تھے، لیکن مقامی عسکری قیادت نے یہ کلمات کہے اپنی زبان پر، میں قدردانی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان سے یہ ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، محترم، یہ کلمات کی تعریف کے پل باندھنے کا وقت نہیں ہے، عمل انجام دینے کا وقت ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اگر ان کی تعبیر نہ ملی، سر اور گڑھ کا رشتہ مضبوط نہ ہوا، یہ کیسا رشتہ ہے، دڑ آئینی ہے اور سر غیر آئینی۔ دڑ میں آئین نافذ ہے، سر جو پہچان ہوتی ہے وہاں کوئی آئین نہیں۔ اگر گلگت بلتستان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے
تو جس کا سر نہ ہو وہ جسم تو مردہ کہلاتا۔ لہذا عملی جامہ پہنایا جائے، عملی اقدامات کیے جائیں۔ جناب فورس کمانڈر صاحب، آپ اپنے ذرائع استعمال کریں، اس ملت کی احساس محرومی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں یہاں یہ بھی آپ کی خدمت نہ کرنا چاہوں گا، وہ حکومتیں، وہ سرکار جو ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی، 2009 نافذ ہے، 2018 نافذ ہے، 2019 نافذ ہے، یا آنے والا 2020 نافذ ہوگا، وہ کہتی ہیں کہ غیر آباد زمینیں، بنجر زمینیں خالص سرکار ہیں۔ سرکار اپنی حیثیت کو رکھتی نہیں ہے تو زمینوں پر کیسے خالص سرکار کی حیثیت رکھتی ہے؟ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دیامر کی زمینیں دیامر کے عوام کی ہیں، غدر کی زمینیں غدر کے عوام کی ہیں، گلگت کی زمینیں گلگت کے عوام کی ہیں، بلتستان ڈویژن کی زمینیں بلتستان کے عوام کی ہیں۔ سرکار تم اپنی حیثیت پہلے منگاؤ، اس کے بعد زمینوں میں حصہ داری بعد میں ثابت ہوگی۔ لہذا میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سمجھتا ہوں کہ سازشیں کہاں بنتی ہیں، کہاں فائلیں تیار ہوتی، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا، اتنا ضرور کہوں گا یہ تقریباً کام کیا جا چکا ہے اور اسمبلی میں پیش ہونے کو جا رہا ہے۔ اگر گلگت بلتستان اسمبلی نے اس آرڈر کو، اس فارمولے کو، اس پالیسی کو پاس کیا، وہ گلگت بلتستان کی مایوس ترین دن ہوگا، اور پھر بعد میں ہم سے گلہ نہ کرنا۔ 72 سال کی تاریخ میں مایوس ترین دن وہ دن ہوگا جس دن گلگت بلتستان اسمبلی میں یہ منظور کیا جائے گا۔ لہذا آج کے اجتماع کی وساطت سے میں صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بھی متوجہ کر رہا ہوں کہ وہ عوام کو مزید مایوسی کو نہ نکال سکے، مزید مایوسی میں نہ ڈالا جائے۔ لہذا اس یعنی مایوس ترین دن کے بنانے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے ہاتھ ان کی مایوسی میں رنگین نہ کریں، اس لیے کہ مسلم حقیقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خالص سرکار کا یہ ڈھنڈورا بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، شہری حقوق کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، اور شریعت محمدی کے بھی خلاف ہے۔